السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلز۔ میرا آج کا موضوع ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کون تھا؟ محمد بن قاسم کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا اور محمد بن قاسم کا انجام کیا ہوا؟ یہ تفصیلات سے میں آپ کو آج کے لیکچر میں آگاہ کروں گا۔ محمد بن قاسم ایک 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا۔ اور یہ کیسے فتح کیا؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت سندھ میں 2 بھائیوں کی حکومت تھی، ایک کا نام راجہ داہر تھا اور ایک کا نام راجہ دراز تھا۔ راجہ داہر اور راجہ دراز یہ سندھ کے 2 حصوں کے الگ الگ حکمران تھے۔ سندھ اس وقت بہت بڑا تھا، سندھ کراچی دیبل سے لے کے جو ہے نا ملتان تک اس کی جو ہے نا وہ جگہ بنتی تھی، تو اس لیے اس کے 2 حکمران تھے۔ نجومیوں نے راجہ داہر کو بتایا کہ آنے والا حکمران جو ہے وہ ہوگا جو راجہ داہر اور راجہ دراز کی ایک سسٹر تھی، ایک بہن تھی، کہ جو اس سے شادی کرے گا وہی مستقبل کا حکمران ہوگا۔ تو اس بنمان شخص نے، راجہ داہر نے اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کر لی، جو راجہ دراز کو پسند نہیں آئی اور اس نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ حملے کے لیے نکلا تھا کہ راستے میں چیچے کی بیماری سے مر گیا، اور اس طرح راجہ داہر جو ہے نا وہ اکیلا حکمران رہ گیا سندھ کا۔ سندھ چونکہ بہت بڑا علاقہ تھا اور وہ جو ہے نا وہ ڈاکوؤں کے لیے ایک پناہ گاہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سندھ میں جتنے بھی بحری جہاز تھے، وہ بحری قذاف وغیرہ، وہ اس کو لوٹ کے راجہ داہر کی سرپرستی میں جو ہے نا یہ دھندا انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سری لنکا کے حکمران نے حجاج بن یوسف کے لیے ایک بحری جہاز روانہ کیا۔ اس میں کچھ تحائف تھے، اس میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو اس نیت سے جو ہے نا حجاج بن یوسف کے پاس جا رہی تھی کہ وہاں پہ وہ حج بھی کریں، ٹھیک ہے۔ راجہ داہر نے یہ جہاز جو ہے نا اپنی تحویل میں لے لیا۔ سب سے پہلے تو جب اس کو حجاج بن یوسف کو پتہ چلا تو اس نے خط و کتابت کے ذریعے جو ہے نا اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا جب وہ ولید بن عبد المالک جو مسلمانوں کا حکمران تھا اور یہ اندلس اور اسپین کو فتح کرنے میں مصروف تھے۔ تو جب حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ خط و کتابت سے بات نہیں چل رہی تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم اس کی سربراہی میں یہ لشکر روانہ کیا، اور اس محمد بن قاسم نے جو 17 سال کی عمر میں اس نے راجہ داہر کو شکست دے دی اور سندھ کو فتح کر لیا۔ لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اس کے اصول اتنے اچھے، تو پیول اسلامی اصول اس نے انصاف اور عدل کے ساتھ ایسی حکمرانی شروع کر دی کہ سندھ کو باب الاسلام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام سندھ میں اس راستے سے آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جیسے وہاں پہ ولید بن عبد المالک جب اس کی حکومت ختم ہوگی تو اس کا بھائی سلیمان بن عبد المالک تخت نشین ہوا۔ سلیمان بن عبد المالک کا جو ہے نا حجاج بن یوسف کے ساتھ پہلے سے کلیش چل رہا تھا۔ حجاج بن یوسف تو مر چکا تھا، لیکن اس کا بھتیجا جو ہے وہ سندھ پہ حکومت کر رہا تھا، تو اس نے اس کو حجاج بن یوسف کی فیملی کا نمائندہ سمجھ کے ٹارگٹ کیا اور اس کو واپس بلایا۔ جب یہ واپس پہنچا تو راجہ داہر کی بیٹیوں نے جھوٹ بول کر محمد بن قاسم پر الزام لگایا، اور کیونکہ سلیمان بن عبد المالک کو تو ماننا چاہیے تھا، اس لیے وہ بہانہ بنا کے اس نے جو ہے محمد بن قاسم کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا۔ اور اس طرح جو ہے نا بعد میں پتہ چل چکا تھا اس کو بھی کہ لڑکی نے جھوٹ بولا، لڑکیوں کو بھی انہوں نے زندان میں جو ہے نا دفن کر دیا تھا۔ لیکن ہمارے اسلامی ہیرو محمد بن قاسم جو ہے نا وہ 20 سال کی عمر میں، 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اسی طرح کی معلوماتی چینلز کے لیے آپ میرے چینلز کو، یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر بھی کرو۔ اللہ حافظ۔